أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب عقیدے پہ مشتمل ایک ایسی کتاب جس سے کوئی بھی طالب علم مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک ایسی کتاب جس نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کیا، جس نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ جوڑا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب میں وہ آیات بیان کر رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت کے نام آئے ہیں، جن میں اللہ رب العزت کی صفات آئی ہیں۔ چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں اس معاملے میں سورہ اخلاص، ہم پڑھ چکے ہیں اس معاملے میں آیت الکرسی، اور آج کے درس میں امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، 3، کہ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے بارے میں کمال درجے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کے 4 نام آئے ہیں اور اللہ رب العزت کی 5 صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ 4 نام کیا ہیں؟ الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ اور 5 صفات کون سی ہوں گی؟ الاول سے اولیت، اور الآخر سے آخریت، اور الظاہر سے اللہ تعالیٰ کا ظہور، الباطن سے اللہ تعالیٰ کا بطون، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنے یہ نام ذکر کیے، اپنا تعارف پیش کیا، اور ہوا جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے، اور الاول بھی معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے۔ جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس سے تخصیص کا فائدہ ملتا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ صرف وہی اول ہے، کوئی اور اول نہیں ہے، وہی آخر ہے، کوئی اور آخر نہیں ہے، وہی ظاہر ہے، کوئی اور ظاہر نہیں ہے، وہی باطن ہے، کوئی اور باطن نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، لیکن شاید اس کی وہ تفسیر، وہ شرح، وہ وضاحت سب سے بہتر ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ کی حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پہ آتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ مسلم شریف کا نمبر ہے، مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2713، 2713۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے۔ اگر آپ کے پاس مسلم شریف نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، 5051۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سیدہ فاطمہ کو بتائی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت کو بتائی تھی۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
یہ مطالبہ لے کر آئی تھیں کہ مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم یہ پڑھا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اذکار ہمارے لیے کتنے مفید ہیں۔ ان اذکار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا ذکر کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا تذکرہ خیر کروں گا۔ اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے کبھی تنہائی میں اور کبھی لوگوں کے درمیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا تذکرہ ان میں کرے گا جو اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کے مقرب۔ کون؟ اللہ کے فرشتے۔ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان زمین پہ بیٹھا ہو اور اس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہو رہا ہو، عرش کے اوپر ہو رہا ہو، اور کرنے والا خود اللہ رب العزت ہو۔ ایسے آدمی کے نصیبوں کے کیا کہنے کہ جس کا نام، جس کا تذکرہ خود وہ شہنشاہ کر رہا ہو۔ اذکار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی زندہ ہو اور ایک مردہ ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والا یہ زندہ ہے، یہ زندہ انسان کی طرح ہے، اس کا دل کام کر رہا ہے، اس کو خوراک مل رہی ہے، اس کو پٹرول مل رہا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ہے، اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، یہ مردہ ہے، اس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے، اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی قرآن و حدیث کی نصوص۔ تو اس لیے اللہ کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو سوئیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئیں، اس سے پہلے آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ چکے ہوں، دیگر دعائیں پڑھ چکے ہوں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی اور پڑھی، کچھ یوں ہے: اللہم رب السماوات ورب الارض، اے اللہ آسمانوں کے رب۔ رب کا معنی کیا ہوگا؟ جی، رب کا معنی وسیع ہے، یعنی کہ رب کا معنی اردو کے ایک لفظ سے کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب کون ہے؟ جو آپ کا خالق بھی ہے، آپ کا مالک بھی ہے، آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ تو اے اللہ، اے آسمانوں کے رب، ورب الارض، اور زمینوں کے رب، یعنی کہ آسمانوں زمین کا خالق بھی وہی، ان کا مالک بھی وہی، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی وہی، ان کو گرنے سے محفوظ رکھنے والا بھی وہی۔ ورب العرش العظیم، اور اے عرش عظیم کے رب۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عرش اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کئی بار اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ میں عرش کا رب ہوں، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم۔ ربنا، اے ہمارے رب، آسمانوں کے رب، زمینوں کے رب، عرش عظیم کے رب۔ ربنا، ہمارے رب، یعنی کہ ہم انسانوں کے رب، ہمیں بھی پیدا کرنے والا تو ہے، ہمارا مالک بھی تو ہے، ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا بھی تو ہے۔ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اور اے ہر چیز کے رب۔ اب کیا ہو گیا؟ عموم ہو گیا۔ پہلے چند مخلوقات کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہوا جن کی بڑی اہمیت ہے، آسمانوں کی اہمیت ہے، زمین کی اہمیت ہے، عرش عظیم کی اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت ہے۔ تو کہا گیا اے ساتوں آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، عرش عظیم کے رب، ہمارے رب، اور پھر کہا گیا ہر چیز کے رب۔ فالق الحب والنوا، کیوں جی؟ مزہ اس انداز سے اللہ کی تعریفیں کرنے میں ہے یا انسانوں کی تعریفیں کرنے میں ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا زیادہ وقت انسانوں کی تعریفیں کرنے میں گزرتا ہے۔ کوئی اپنے پسندیدہ سیاستدان کی تعریفیں کرتا رہے گا،
کوئی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کی، اور کوئی اپنے پسندیدہ اداکار اور گلوکار کی، اور کوئی زندگی کے کسی اور شعبے میں جو نمایاں ہے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزار دے گا۔ اللہ رب العزت کی تعریفیں کریں، آپ کا فائدہ ہو، آپ کی نیکیاں لکھی جائیں، آپ کی زندگی بنے، آپ کو سعادتیں ملیں، آپ کو سکون ملے۔ فالق الحب والنوا، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ایک دانے کو پھاڑنے والے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان تو ہل چلا کر دانے ڈال دیتا ہے، اب اس دانے کو پھاڑ کر اس سے پودا اگانا کس کا کام ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے اگر انسان اس پہ غور کرے۔ کسان نے صرف بیج ڈالا ہے، دانا پھینکا ہے، اور وہ اب چلا گیا نیچے، وہ دانا ویسے ہی پڑا رہے، انسان کیا کر لے گا؟ اس کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اسے پودا نکالنے والا کون ہے؟ اور یہ کمزور سا پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ والنوا، اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، کھجور کی گٹھلی کو پھاڑنے والے۔ کھجور کی گٹھلی اس کو دیکھیں نا آپ، نرم ہے کہ سخت ہے؟ سخت ہے۔ اس کو پھاڑنا یہ کس کا کام ہے؟ کاش انسان غور کرے۔ وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، اے تورات و انجیل اور فرقان یعنی قرآن کے نازل کرنے والے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی، یعنی کہ اللہ رب العزت کا عظیم کلام ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، دیکھیں، رب التوراۃ والانجیل والقرآن نہیں کہا گیا۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ پہلے رب کہا جا رہا تھا، اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، اے تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، اس کو اوپر سے نیچے اتارنے والے۔ اور یہاں اتارنے کا لفظ بولا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اتارنے والے کہاں ہیں؟ اوپر ہیں۔ اور قرآن کریم کو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فرقان، یعنی کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو فرق ڈالتی ہے کس میں؟ خیر اور شر میں، حق اور باطل میں، صراط مستقیم میں اور غلط راستوں میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے گمراہی کا اور ہدایت کا۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ پناہ کس چیز سے بچنے کے لیے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ اور اس سے پتہ چلا کہ انسان کمزور ہے، انسان کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، کئی ایک سے لاحق ہیں۔ اللہ کی پناہ کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر انسان ان چیزوں کے خطرے سے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے، جس پہ تیرا کنٹرول ہے، جو تیرے قابو میں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ چیزیں پھر دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اور دوسری وہ جن پہ کس کا کنٹرول ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے اوپر کنٹرول تیرا ہے، قدرت اس کے اوپر تیری ہے، تسلط اس کے اوپر تیرا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے رابطہ تجھ سے کیا ہے، کیونکہ کنٹرول تیرا ہے۔ ایک ایک چیز تیرے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز تیرے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ اللہ رب العزت کا وہ نام جو اس آیت میں آیا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انت الاول، تو اول ہے، کیا مطلب؟ سب سے پہلے ہے۔ اس کی تفسیر کیا کی آپ نے؟ فلیس قبلک شیء، تو اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الاول کی تفسیر
اثبات کے ساتھ کی ہے کہ نفی کے ساتھ؟ نفی کے ساتھ. آپ نے الاول کی تفسیر کی ہے نفی کے ساتھ، کیونکہ یہ نفی کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے، یہ تاکید ہے الاول کی کہ واقعی تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے. پہلے کہا انت الاول، تو سب سے پہلے ہے، پھر کہا تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، مزید اس کی تاکید ہوگی کہ تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کہنا کہ تو انت الاول، تو سب سے پہلے ہے، یہ کلام جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ مطلق طور پہ ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی چیز اس سے پہلے ہو اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ پہلے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے پہلے ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز سے پہلے ہے. اور اس جملے کی مزید تفسیر ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 6982، 6982. راوی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالی تھے اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اس حدیث سے بھی وضاحت ہوگی کس کی؟ انت الاول کی. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو سب سے آخر میں ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالی آخری ہے. لوگ فوت ہوتے رہیں گے، جن فوت ہوتے رہیں گے، طرح طرح کی مخلوقات ختم ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ رب العزت رہیں گے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہاں پہ موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور رہے گا تو کون؟ تیرا رب رہے گا. تیسرے نمبر پہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اس نے وضاحت کر دی کس کی؟ ظاہر کی تفسیر کی، کہ ظاہر سے مراد پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ تو بلند ہے، تو بلند و بالا ہے، تو اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے اوپر پھر کون ہوا؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت اوپر ہیں. کیا صحیح عقیدہ ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا واضح طور پہ اس بات ہو رہا ہے. ظاہر جو ہے یہ لفظ ظہور سے ہے، اور ظہور کہتے ہیں علو کو، بلندی کو. یہیں سے ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا. لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں، اس کو بلند کر دیں تمام ادیان کے اوپر. تو ظاہر سے مراد پھر یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور مزید اس کی وضاحت آگی کہ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. مخلوقات میں سے جو مخلوق سب سے اوپر ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش. اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر مستوی ہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے. باطن کا معنی کیا ہے؟ باطن کا ایک معنی یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ تو مخفی اور پوشیدہ ہے. کیا مطلب مخفی اور پوشیدہ ہے؟ یعنی کہ تیری حقیقت کو مکمل طور پہ جاننا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. آیت الکرسی میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. دونوں آیتوں کا معنی مفہوم کیا ہوگا کہ انسان، مخلوقات اللہ تعالی کے بارے میں
جو معلومات ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. چند معلومات تو انسانوں کے پاس ہیں اللہ کے بارے میں جو خود اللہ نے دے دی، اللہ کے رسولوں نے بتا دی. اللہ کے رسولوں کو کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتائیں. لیکن یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکمل معلومات رکھے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس بارے میں میں نے وہ حدیث بھی دلیل کے طور پہ پیش کی تھی جس حدیث میں آئی ہوئی دعا کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اس میں آگے چل کر کیا آتا ہے؟ اسألک بکل شیء هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے کئی ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، کسی کو بھی نہیں بتائے، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن ہے، مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، کہ تو باطن ہے، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یعنی کہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا علم ہو رہا ہے یہاں سے، اوپر ہونے کے باوجود تو ہر ایک کے ساتھ ہے، کیونکہ انت ظاہر سے پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. انت الباطن نے آ کر بتایا کہ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. سرگوشی کرنے والے تین ہوں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت. سرگوشی کرنے والے چار ہوں تو پانچواں کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت. سرگوشی کرنے والے جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت. تو اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے، ہر ایک کی آواز کو سننے کے لحاظ سے، ہر ایک کو دیکھنے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور احاطہ کر لینے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے. اقضی عنا الدین، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز. سیکھیے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جو مانگنا ہے اس کا تذکرہ ابھی تک نہیں آیا. اب تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں. اب تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناموں کا تذکرہ. اب تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی صفات کا تذکرہ. تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت ترین نام ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. اقضی عنا الدین، اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے. یہ ہے دعا. قرض کی ادائیگی کے لیے یہ ساری دعا پڑھی گئی ہے. اور کب پڑھی جا رہی؟ رات کو سونے سے پہلے. اقضی عنا الدین، اے اللہ ہمارا قرض ادا کر دے. وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، یا اللہ ہمیں محتاجگی سے اور فقر سے مستغنی کر دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو قرض ہے وہ اتر جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فقر و فاقہ اس سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے. فقر و فاقہ سے مراد وہ فقر و فاقہ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے محتاج بن کر رہ جائیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایسے جذبات پیدا ہوں جن میں اللہ رب العزت کی ناشکری ہو، اللہ رب العزت پہ اعتراض ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر شکوہ ہو. تو یہ دعا آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی ہے؟ تفسیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں الاول والآخر والظاہر والباطن کی.
تو یہ جو تفسیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے لحاظ سے کامل ہیں، اور اللہ نے ہر چیز کا ہر لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے۔ آپ اللہ کے پہلے دو نام لے لیں، الاول والآخر، ان دو ناموں سے پتہ چلا کہ اللہ نے زمانے کے اعتبار سے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، کہ اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں، اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں، الاول والآخر، والظاہر والباطن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مکان کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے بھی ساری مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہے، تو اس لیے ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام الاول، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ازلیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہیں۔ اور اللہ کا نام آخر، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے بقا کا اور اللہ تعالیٰ کی ابدیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، اللہ کو زوال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الظاہر، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے علو کا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام الباطن، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا، جیسا کہ پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، اور پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ کس کے قریب ہیں؟ ایک رائے وہ ہے جو آپ نے کہی ہے ابھی، کہ ہر ایک کے اللہ تعالیٰ قریب ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب نہیں ہوتے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قرب، قریب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عالی صفت ہے، بڑی پاکیزہ صفت ہے، یہ صفت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ کیا بڑے لوگ ہر ایک کے قریب ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے قریب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ غور کریں چند آیات پہ، اور یاد رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، تو فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قریب ہوں کی تفسیر کیا ہے؟ فوراً آگی تفسیر، میں قریب ہوں مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ کب؟ اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کرے۔ تو اللہ سے دعا کرنے والا بندہ یہ عام نہ ہوا، یہ خاص ہو گیا۔ بے الفاظ دیگر، اللہ تعالیٰ کافر، کسی کافر کے قریب نہیں ہے۔ اللہ کا قرب کافروں کو نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرب بتایا ہے، کن کے لیے اللہ کا قرب؟ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کے قریب ہوتا ہے جب اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پہ غور کریں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، سفر میں ہیں، جب کسی بلند جگہ پہ چڑھتے ہیں یا اترتے ہیں تو اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو، فإنکم لا تدعون صم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بحری ہو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو غائب ہو،
انہ معکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہے۔ اور یہاں پہ معیت سے مراد کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ۔ ایک ہوتی معیت عامہ اور ایک ہوتی معیت خاصہ۔ معیت عامہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، کافر کے بھی ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کافر کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کافر کی آواز کو اللہ سن رہے ہیں، کافر کی ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے، کافر اللہ کی قدرت میں ہے، کافر اللہ کے احاطے میں ہے۔ یہ کیا کون سی میت ہے؟ میت عامہ، عام میت، اور یہ عام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور ایک ہے میت خاصہ، وہ اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہے، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس میت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توفیق، اللہ کا توفیق دینا، اللہ کا کسی کی تائید کرنا، اللہ کا کسی کی مدد کرنا، اللہ کا کسی کو نیکی کی توفیق دینا، اللہ کا کسی کو برائی سے بچانا۔ یہ معیت جو ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جب مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے، اور ابو بکر صدیق پریشان تھے، اپنے لیے نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو آپ نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو غار ثور کے باہر کھڑے ہوتے مشرکین، اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ دونوں کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ، عام میت کے اعتبار سے، یعنی کہ دونوں کی آوازوں کو اللہ سن رہا ہے، دونوں گروہوں کی حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، دونوں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق اندر والوں کے ساتھ ہے، باہر والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کہا ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کی خاص میت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی کا تذکرہ، انہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب کن کو ملا ہوا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تکبیریں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2992، 2992۔ آپ غور کریں ایک اور آیت پہ، یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 61۔ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ تم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میرے رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے۔ اچھا، قریب کن سے ہے پھر یہاں پہ؟ توبہ کرنے والوں سے، استغفار کرنے والوں سے۔ جیسے کہا گیا آگے مجیب، اللہ قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ کس کی سننے والا؟ جو اللہ سے دعا کرے۔ کس کی قبول کرنے والا؟ جو اللہ سے مانگے۔ تو ایسے ہی قریب ہے اللہ تعالیٰ کس کے؟ جو اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے استغفار کر رہا ہے۔ البتہ یہ آیت جو ہے یہ کئی لوگوں کو پریشان کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس سے پہلے اللہ کہہ چکے ہیں الانسان۔ آغاز گفتگو کا کس سے ہوا ہے؟ الانسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کے بہت قریب ہیں، اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں پہ تو اللہ نے مومن کا تذکرہ نہیں کیا، انسان کا کیا۔ انسان میں مومن بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا۔ اور تھوڑی دیر پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کا قرب کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ خاص مومنوں کے لیے ہوتا ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے یہ۔ لیکن اس سے ایسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تو ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس کے جواب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ الفاظ کہ ہم انسان کے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہاں پہ نحنو سے مراد، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
انسان کے اپنے فرشتوں کے اعتبار سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شاید آپ حیران ہوں گے، آپ کی حیرانگی دور کر دوں. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ اے نبی علیہ السلام جب ہم قرآن پڑھ لیں تب اس کے بعد آپ قرآن پڑھا کریں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ قرآن نہ پڑھیں. تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم قرآن پڑھیں، کون پڑھتے تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو اللہ کا یہ پڑھنا جو ہے اس سے مراد ہے اللہ کے فرشتے جبریل کا پڑھنا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے، وہ وحی لے کر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہمارا فرشتہ وحی لے کر آئے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، بس سنیں، آپ بعد میں آپ تلاوت کریں. آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم پڑھیں، جب ہم تلاوت کریں، مراد ہے اللہ کا پڑھنا اپنے فرشتوں کے ذریعے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ ہم یعنی کہ لکھتے ہیں. اللہ نے کئی مقامات پہ کام لکھتے ہیں، تو کون لکھتے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں. تو یہاں پہ مراد ہے اللہ کے حکم سے جبریل کا پڑھنا، اللہ کے حکم سے فرشتوں کا لکھنا، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ سے مراد ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں کا انسان کے قریب ہونا. اس کی بات دلیل ایک اور کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ ہم انسان کے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. کب؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ جب دو لینے والے انسان کے اقوال اور اعمال کو لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں. تو یہ وضاحت آگی کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اگر ہوتا اللہ کے قرب کا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ اس موقع پہ، اللہ تعالیٰ کا قرب تو پھر ہر وقت ہوتا. تو اس سب سے کیا پتا چلا کہ قرب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 اسماء کا تذکرہ کیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور وضاحت ہو جائے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام کون سے نام ہیں؟ ان کو کہتے ہیں متقابلہ، ایک دوسرے کے مد مقابل. الاول کے مد مقابل کیا ہے؟ الآخر. الظاہر کے مد مقابل کیا ہے؟ الباطن. تو یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ایسے نام جو اللہ تعالیٰ کے اسماء متقابلہ ہیں ان میں سے ایک کا ہم تذکرہ کریں دوسرے کا نہ کریں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی شکل میں اللہ کے دونوں ناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے. کتنے ناموں کا؟ اللہ کے دونوں ناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں نام آپ ذکر کریں گے تو یہ چیز دلالت کرے گی اللہ کے کمال پہ. کیا اللہ تعالیٰ کا مکمل کمال الاول ہونے میں ہے کہ الآخر ہونے میں ہے؟ دونوں میں ہے. الاول جب آپ کہتے ہیں تو آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے ایک لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے. لیکن اور اگر آپ اکیلا کہتے ہیں الآخر تو یہ بھی اللہ کی تعریف ایک لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ہیں، ان کے ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم نہ ہونے والے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے الاول والآخر تو یہ کمال ہو گیا کہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ہے، ازل اور ابد دونوں کا تذکرہ ہو گیا. ایسے ہی الظاہر والباطن، ایسے ہی المعطی المانع، اللہ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی المانع، کئی لوگوں کو نہ دینے والا ہے یا کچھ چیزیں نہ دینے والا ہے. اب آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نام المانع کا تذکرہ کرتے رہیں اور الموتی کا تذکرہ نہ کریں. تو جب موتی کا تذکرہ کریں وہاں پہ معنی بھی کہیں، معنی کا تذکرہ کریں تو وہاں پہ موتی بھی کہیں. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، صرف نفع کا نہیں، نقصان کا بھی. الضار النافع، الضار نقصان پہنچانے والا بھی وہی
نفع دینے والا بھی وہی. ایسے ہی المعز المذل، عزت دینے والا بھی وہی اور ذلت و رسوائی میں ڈال دینے والا، مبتلا کر دینے والا بھی وہی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت تو دے دے اور پھر اللہ ذلت نہ دے سکے. یہ چیز یہ نقص ہم میں پایا جاتا ہے. ہم ایک آدمی کو جو ہم سے کمتر ہوتا ہے، ہم سے پیچھے ہوتا ہے، ہم اس کو آگے لے کر آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جاتا ہے، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے. اب ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. اور کئی لوگ ہیں جن میں یہ صلاحیت تو ہے، ان کی زبان چلتی ہے اور بھی ان میں غلط صلاحیتیں ہیں، وہ کسی کو ذلیل تو کر سکتے، عزت نہیں کسی کو دے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے المعز المذل، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر کے رکھ دیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہ اللہ کے کیسے نام ہے اسمائے متقابلہ. تو بہتر یہی ہوگا کہ جب ان میں سے ایک نام آپ ذکر کریں تو دوسرا بھی ذکر کریں، تاکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کمال پہ دلالت کرے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ 4 نام ذکر کیے ہیں تو ان ناموں کے درمیان میں کیا آ رہی ہے؟ واو، کہ وہ اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے. جبکہ یہ ممکن تھا کہ واو کے بغیر ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا. جو عربی قواعد کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہوا مبتدا اور آگے خبریں بغیر واو کے. جیسا کہ اللہ نے سورہ بروج میں کہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہاں پہ واو کے بغیر اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہے اور یہاں پہ واو کے ساتھ. تو واو کے ساتھ ان ناموں کا تذکرہ یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. کیسے؟ جب واو آتی ہے تو واو جو پہلا نام ہے اس کی بھی تاکید کرتی ہے. یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آخر ہے. اور آخر جب آپ کہیں گے، کہیں پہ بھی آپ گفتگو کریں اور آپ کہیں اللہ اور آخر ہے، تو وہ کہیں گے اور کہ کیا مطلب؟ پہلے کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے والآخر کہتے ہوئے آپ نے الاول کی دوبارہ تاکید کر دی. دوبارہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ الاول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اور ایسے جب آپ نے کہا اور ظاہر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ الاول بھی ہے، آخر بھی ہے اور ظاہر ہے. پھر جب آپ نے کہا اور باطن، اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں. بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں علم. اچھا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی اصول ہو، کوئی بھی ضابطہ ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں استثناء بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں استثناء بھی ہوتا ہے. تو اس قاعدے میں استثناء کیا ہے؟ کوئی بھی استثناء نہیں ہے. دھیان سے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کوئی بھی استثناء نہیں ہے. یہ قاعدہ کلی ہے، قاعدہ کلیہ ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. باقی ہر قاعدے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ایسے ہے لیکن، ایسے ہے لیکن، ایسے ہے لیکن. مثال کے طور پہ میرے گھر میں میرے ہر بچے کے پاس بائک ہے لیکن ایک بچے کے پاس نہیں ہے. لیکن کہ ہر اصول جو ہے دنیا کا، جو بڑے بڑے جو اصول ہیں، کیونکہ یہ اصول تو محدود ہو گیا نا میرے گھر کا، لیکن جو پوری دنیا کے اصول ہوتے ہیں، دنیا کے سب لوگ ایسے ہیں لیکن استثناء ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو قاعدہ ہے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اللہ ہر چیز کے بارے میں کمال درجے کا علم رکھنے والا ہے. ہر چیز کے ماضی کا بھی علم، اس کے حال کا بھی علم، اس کے مستقبل کا بھی علم. ماضی میں جو چیزیں گزری ہیں ان کا بھی علم اللہ رکھتے ہیں، جو اب موجود ہیں ان کا بھی علم رکھتے ہیں، اور جو مستقبل میں ہوں گی ان کا بھی علم رکھتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں جو نہیں ہیں، اگر ہوتی تو کس طرح ہوتی اللہ یہ بھی جانتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر پہ سورہ انعام
ایت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. یہ جو بھی ایت پڑھ رہا ہوں یہ 27 ہے، پھر آئے گی 28. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب ان مجرموں کو جہنم کی آگ کے پاس کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا، تو جہنم کی آگ کو دیکھ کے کہیں گے، ابھی داخل نہیں کیا گیا، دیکھ کے کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی وہاں پہ جا کے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، بلکہ رب کے کلام کو مان لیں، اس پہ ایمان لے آئیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں. جہنم کی آگ کو دیکھ کر چاہیں گے کہ ہمیں موقع ایک دیا جائے، ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم سدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اب ان کے لیے وہ واضح ہو چکا جس کو پہلے وہ چھپایا کرتے تھے، جس کو مخفی رکھتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے تو یہ وہی حرکتیں کریں گے، انہی امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. وہی کفر، وہی شرک، وہی انبیاء کرام علیہم السلام کا مذاق اڑانا، وہی شریعت کی خلاف ورزیاں، یہ سارے کام کریں گے اگر لٹایا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لٹائیں گے نہیں، واپس بھیجیں گے نہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اگر میں ان کو واپس بھیجوں تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمیں پتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے وہ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا. اور اس بارے میں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک آیت اور لے لیں، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 47 ہے، 47. اس میں تذکرہ ہو رہا ہے ان منافقین کا جو بظاہر تو مسلمان تھے، اس لیے ان کے اوپر اسلام کے احکام لاگو ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی لڑائی کے موقع پہ لوگوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا، نکلنے کا حکم دیا. لوگوں نے تیاریاں کی، پیسہ صرف کیا، مشقتیں برداشت کی، اور جون جولائی یہ مہینے تھے، کھجوروں کا پھل تیار تھا، لوگ اس کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے. گرمی میں نکلے، لمبے سفر پہ نکلے، یہ سفر بہت لمبا تھا. لیکن منافقین نے کیا کیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، اپنے عذر اور بہانے پیش کرتے رہے، اور آپ سے اجازت لیتے رہے، اور آپ ان کو اجازت دیتے رہے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. ان کی بات کے اوپر آپ نے اعتماد کیا، ان کو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امر کا تذکرہ کیا اور اس بارے میں کچھ احکام بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے، فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے، تمہارے لشکر کا حصہ بنتے، تو انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی لڑنا تو نہیں تھا، تمہاری قوت میں اضافے کا سبب تو نہیں بننا تھا، تمہیں ان سے کوئی فائدہ تو نہیں ملنے والا تھا. ما زادوکم الا خبالا، انہوں نے تمہیں خراب کرنا تھا، انہوں نے فساد ڈالنا تھا، انہوں نے تمہیں پریشان کرنا تھا. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑانے تھے، دوڑ دھوپ کرنی تھی، محنت کرنی تھی. کس کام کے لیے؟ تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے، تمہیں آپس میں لڑانے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر وہ نکلتے تو کیا ہوتا. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان امور کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو نہیں ہوئے، اگر ہوتے تو کیسے ہوتے.
تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آئندہ آیت پہ پھر وقت لگے گا، تو اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جوڑے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھ کر، اللہ کی صفات کے بارے میں سن کر لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، سعادت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایسی مجالس کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کی ذات کا تذکرہ ہو، اللہ کے ناموں کا تذکرہ ہو، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ناموں پہ ان کے ظاہر کے مطابق، ان کی حقیقت کے مطابق ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی تعویل سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔